never felt so alive in my life. 'Cause you make me अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये इवनिंग का टाइम है और मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बैकग्राउंड में जो है आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी। बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है, नॉट इन व्लॉग लेकिन राइट नाउ जब मैं आप लोगों के लिए अपना व्लॉग जो है वो यू कैन से कि मैं उस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ जी, तो व्लॉग ये था कि मैंने सारा दिन कोई ऐसा ख़ास कुछ किया नहीं था और मुझे था कि मुझे ग्रॉसरी लेनी है। अगर आप लोगों को मेरी लास्ट ग्रॉसरी याद होगी तो मैंने सेव मार्ट से की थी। मोस्टली मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो कारफोर से करती हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू गो इन पिंडी इस्लामाबाद। तो मैं वहीं से ही करती हूँ अपनी ग्रॉसरी। तो मेरा माइंड था कि मैं कारफोर जाऊंगी बट माई सन ही टोल्ड मी कि अल-फतेह खुल गया है यहाँ पर इस्लामाबाद में F11 में। तो खैर वी डिसाइडेड टू गो टू अल-फतेह क्योंकि मेरे बेटे का था कि यहाँ पर जाते हैं। अल-फतेह अगर आप लोगों को नहीं पता तो इट्स लाहौर बेस्ड एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर यू कैन से कि वहाँ पर है। और वहाँ की एक ब्रांच जो है या यू कैन से कि एक उन्होंने अपनी जो है ना आउटलेट यहाँ पर इस्लामाबाद में भी खोल ली है और अभी शायद खुली है कुछ दिन पहले। तो उन्होंने अपनी आउटलेट खोली है। जैसे इम्तियाज़ है कराची का, आप लोगों को याद होगा मैं इम्तियाज़ भी जाती रही हूँ। तो इम्तियाज़ जैसे कराची का है उस तरह का जो है ये इसी तरह का स्टोर है। इम्तियाज़ जो है जब मैं कराची में होती थी तो मैं इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा जाती थी और फिर जब यहाँ खुला था तो मैं 1-2 दफ़ा गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है तो मैं अब नहीं जानती जाती। इम्तियाज़ के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो ये जो DHA 2 है या GT रोड पे मेन पहला एक इम्तियाज़ खुला था और दूसरा जो इम्तियाज़ है वो है गुलबर्ग ग्रीन में। तो ये वाली जो अल-फतेह की जो नई ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है ये खुला है लेट मी टेल यू ये खुला है F11 में। ठीक है, तो खैर हम वहाँ गए। इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम माय हाउस, इतना ही टाइम लग जाता है कहीं पर भी जाते हुए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत क्योंकि उनकी प्रमोशनल सेल्स लगी हैं 15 to 20% उन्होंने सेल लगाई हुई है हर चीज़ पे। तो खैर हम वहाँ पहुँचे तो अब मेरा क्या एक्सपीरियंस था पूरा व्लॉग देखिएगा एंड तक क्योंकि एक तो मैं आपको वहाँ की सारी ग्रोसरी दिखाऊंगी जो कि मुझे जितना हो सका जितना हो सकता था मैं आप लोगों के साथ फुटेज शेयर कर सकती थी, मैंने की है। आप लोगों को इधर नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है। और दूसरा ये है कि आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसके बर्तनों वाला डिपार्टमेंट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। जिन खवातीन को बर्तनों में इंटरेस्ट है दे कैन गो एंड चेक। जो इन ट्विन सिटीज़ में रहते हैं लाइक पिंडी एंड इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें क्या-क्या मिल सकता है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि जब मैं उधर गई थी तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर से थोड़े से डिफरेंट लगा। क्या था मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ख़ैर अब यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर आपको मीन्स वैरायटी ऑफ स्टफ मिलेगा। 3 फ्लोर्स पे है। बेसमेंट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ ग्रोसरी है। जो ग्रोसरी का सामान हम नॉर्मली खरीदते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का सामान है। और आपको फ्रोज़न आइटम्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। आपको टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, पेपर प्लेट्स, इतनी मज़े मज़े की डॉयलीज, टिश्यू पेपर बॉक्स, यानी कि जो ग्रोसरी वाले स्टोर में आप जाते हैं ना जहाँ पर आपको सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा। नॉट ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट में। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसमेंट में गई थी और इसमें एक दो चार चीज़ें हैं जो कि मुझे फर्स्ट टाइम नहीं पता चली तो अभी मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इन केस यू आर गोइंग देयर तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप वहाँ जाके ग्रोसरी करेंगे तो आप वो मिस्टेक ना दोहराएं जो मैंने की। हमने यहाँ से नीचे वाला जो बेसमेंट है वहाँ से ग्रोसरी कर ली। ये देख सकते हैं पूरी बेकरी थी, सारी चीज़ें थी, केक्स थे, हर चीज़ थी। इसके अलावा इम्पोर्टेड बहुत सामान था खाने-पीने का। ब्लूबेरीज़ भी थे, रास्पबेरीज़ भी थे जो कि पाकिस्तान में रेयरली मिलते हैं और वो भी वहाँ पर बॉक्सेस में थे। प्राइसेज़ ये थी कि प्राइसेज़ के बारे में मैं आपको कंपैरिज़न भी बताऊँगी विद डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स कि क्या है। प्लीज़ पूरा देख लें, स्पेशली वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और ग्रोसरी करना चाहते हैं यहाँ से जाके, तो वो डिटेल में देखेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि यहाँ पर उनको कितना
مینز کیا کرنا چاہیے اور ان کو دوسرے اسٹور سے کتنا فرق پڑے گا کہ جب وہ یہاں پر جا کے گروسری کریں گے. تو جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جس فلور پہ ہوں گے وہاں کے ہی جو کاؤنٹر ہے وہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری گروسری ایک ساتھ کی اور آپ نے جیسے امتیاز میں آپ ساری گروسری ایک ساتھ کرتے ہیں اور اینڈ میں جا کے آپ ادھر پیمنٹ کرتے ہیں. آپ کو یا کارفور ہے یا میٹرو ہے. سوری پیچھے بہت شدید قسم کی بارش ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پیاری سی آواز بارش کی آ رہی ہوگی, ریفریشنگ ٹائپ کی. میرے پیچھے بارش ہو رہی ہے, میں نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو انجوائے دس رین while I am doing this voice over. سو خیر یہاں پر آپ کو انٹرنیشنل برانڈس کی ہر چیز ملے گی. اور سب سے جو یونیک بات تھی نا اس گروسری اسٹور کی یا اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ہر ملک کی چیز جو آپ خریدتے فرام کینیڈا, امپورٹڈ فرام امریکہ, امپورٹڈ فرام UK, یہ سارا کلیئرلی مینشنڈ تھا. جو لوکل سٹف تھا اس پہ بھی ایون لکھا ہوا تھا لائک پاکستان میڈ. آپ کو میں ادھر دکھاتی جاؤں گی تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ کو وہاں پر مجھے کافی ایسی چیزیں ملی, ایسی چیزیں نظر آئیں جو فرینکلی اسپیکنگ میں نے کسی اور لائک میٹرو پہ بھی نہیں دیکھی. میں نے آپ کو جتنی فوٹیج نظر آ رہی ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, نہ میں نے میٹرو میں وہ چیزیں دیکھی ہیں, آپ لوگ بھی جاتے رہے ہوں گے, نہ میں نے جو ہے وہ کارفور پہ وہ چیزیں دیکھی ہیں, نہ میں نے امتیاز پہ دیکھی ہیں. فرینکلی اسپیکنگ ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ان سب میں کامن ہے, بٹ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے اور شاپس میں نہیں دیکھی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ نیا آپ لوگوں کو نظر آئے, کچھ نیا آپ لوگ خریدیں یا آپ لوگ کو کسی نئی جگہ جائیں, تو اس کے لیے یو شوڈ گو ٹو دس پلیس وچ از کالڈ الفتح. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ گروسری لیں گے تو آپ کو جب لینی ہوگی نا تو آپ جیسے گروسری والا نیچے کا گراؤنڈ فلور تھا, آپ کو ساری گروسری کر لینے کے بعد ادھر پیمنٹ کر دینی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ٹرالی آپ نے اوپر لے کر آئے, وہاں پر لفٹ لگی ہوئی ہے جیسے امتیاز پہ ہوتی ہیں. آپ ٹرالی لے کر آئے اوپر, اس کے بعد آپ نے کام کیا کہ آپ نے اس کو گاڑی میں رکھ دیا. ہمیں یہ چیز نہیں پتا تھی. ہم نے جب گروسری ساری کر لی, مینس اچھی خاصی ورائٹی تھی تو ہم نے کافی گروسری کر لی. جب ہم نے ساری گروسری کر لی تو ہم نے یہ کیا کہ ہم بڑے آرام سے اوپر چلے گئے. جب ہم اوپر پہنچے تو اوپر والی جگہ ہے وہاں پر آپ کو کیا ملے گا, سارا لائک امپورٹڈ میک اپ کا سامان, کپڑے, یہ وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بھی اور میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ آپ نے ادھر جا کے کیا کرنا ہے. ہاں جی, گروسری میں ہر چیز کی پرائس مینشن تھی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز مینشنڈ اوور دیر. اگر آپ نے ایک چیز خریدنی ہے نا تو آپ کو ویرائٹی ملے گی اور ہر چیز کی الگ 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 پرائس آپ کو ادھر مینشن کر دیں گے. وہ لوگ انہوں نے کی ہوئی تھی, آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اورنج والی چٹس. اب میں کمپیریزن کروں نا اس کا تو امتیاز کے ساتھ, تو امتیاز میں بھی پرائس لسٹ لگی ہوئی ہے. اگر میں اس کو کمپیئر کروں ود میٹرو وہاں پر بھی پرائس لسٹ لگی ہوئی ہے. اگر میں کروں کارفور تو وہاں پر بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو مجھے سیو مارٹ میں بہت بری لگی تھی وہ تھا پرائسز مینشنڈ نہ ہونے کے بعد آپ کو یہ کہ آپ خوار ہو رہے ہو, ہر کاؤنٹر پہ ادھر جا کے ڈھونڈ رہے ہو مشین اور اوپر اپنا پرائس چیک کر رہے ہو. تو پلیز اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں رہنے تو آئی ول ناٹ ریکمینڈ یو کہ آپ سیو مارٹ جائیں اور ادھر سے جا کے گروسری کریں. میں کر چکی گروسری اور میں بعد میں بہت پچھتائی تھی کہ وہ صرف برائے نام سیو مارٹ ہے. وہ آپ کو اتنا گھن چکر کر دیتا ہے نا کہ آپ جاتے ہو اور وہاں پر چیز کی پرائس کے پیچھے پھرتے رہتے ہو اور آپ اتنا ڈھیر سامان رکھ دیتے ہو, اینڈ میں جب کاؤنٹر پہ آپ پیمنٹ کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے سیف بھی کچھ کیا یا نہیں. تو یہ ان کا ایک ٹیکٹ ہے, یہ بات یاد رکھیں. سیف مارٹ کا یہ ٹیکٹ ہے کہ وہ آپ کو بناتا ہے بے وقوف. ٹھیک ہے. وہ پرائس لسٹ نہ مینشن کر کے بناتا ہے آپ کو بے وقوف. سو سیف مارٹ از اے ویری بگ کراس اینڈ اے ویری بگ نو فرام مائی سائٹ. اگر آپ نئے سیٹلرز ہیں پنڈی اسلام آباد میں, پلیز آئی ڈونٹ لائک سیف مارٹ. مجھے نہیں پتا کہ ادھر میں نے کتنا سیو کیا تھا کیونکہ وہاں پر میں صرف پرائس کے پیچھے ہی پھر رہی تھی. یہاں پر یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 3 ایک ہی طرح کی چیز لگی ہے لیکن ہر ایک کی پرائس انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے, یہ چیز اتنے کی ہے. آپ کمپیریزن کرتے ہو کہ ہاں جی یہ مجھے لینا چاہیے, اس کی پرائس اتنی ہے تو مجھے یہ لے لینا چاہیے کیونکہ یہ میرے بجٹ کے اکارڈنگلی ہے. کیونکہ آپ جب گروسری کرنے جاتے ہو نا تو آپ اپنی بجٹ کو دیکھتے ہو, آپ شاپ کی
نہیں دیکھتے کہ جو انہوں نے کسی چیز کی پرائس ہی نہیں مینشن کی بھی تو آپ ہر چیز اپنی ٹرالی میں ڈالتے جاؤ. آپ اپنا ایک بجٹ بناتے ہو, آپ اپنا ایک گروسری لسٹ بناتے ہو, اور اس کے بعد جب آپ جیسے 2 دالیں پڑی ہوئی ہیں 2 ڈفرنٹ برانڈ کے, تو آپ دیکھتے ہو کہ ہاں جی اس برانڈ کی جو دال ہے اس کی پرائس 190 روپے ہے, اور جو ساتھ پڑی ہوئی ہے وہ 215 روپے ہے. تو مجھے یہ والی لینی ہے کیونکہ دالیں تو ایک ہی ہے, مجھے 15-25 روپے کی بچت ہو جائے گی. تو یہ چیز اگر آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے نا, تو پلیز آپ سیف مارٹ نہ جائیں. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ سیف مارٹ جو مین پشاور روڈ پہ ہے وہ بہت ہیوج ہے جہاں میں گئی تھی. ادروائز میں نے سیف مارٹ کی بس چھوٹی چھوٹی سی برانچز دیکھی ہیں. آئی ول ناٹ ریکمینڈ یو. سیم از دا کیس ود پنجاب کیش اینڈ کیری. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی یہی مسئلے. میں آپ لوگوں کو یہ ساری ڈیٹیلز اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہر ایک کے فائدے بتاؤں گی, ایون اس کے نقصانات بھی بتاؤں گی الفتح کے. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں جو آپ کو سوٹ کرے نا آپ وہاں پر جائیں, کیونکہ اتنے 2 سال ہونے والے ہیں مجھے پنڈی میں, اور ان 2 سالوں میں نے ان کے تمام جتنی بھی برانڈز ہیں گروسری سٹورز کی وہ تمام چھان ماری ہیں. اینڈ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں پر مجھے جانا چاہیے اور کہاں پر نہیں. ہاں جی, تو اب پرائس کی بات ہو گئی, آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ جی آپ لوگ جب جاتے ہیں تو کہاں پر پرائسز مینشن ہوتی ہیں کہاں نہیں. اب میں ذرا ادھر آتی ہوں, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہے دا باڈی شاپ کا ایلڈر فلاور آئی جیل جو کہ پفینس کے لیے ہوتا ہے. میں نے ادھر ابھی اشارہ بھی کیا. یہ والا میں نے ابھی خریدا ہے. یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ باڈی شاپ کی خود کی جو شاپ ہے اس میں پرائس نیچے مینشن کر دوں گی کیونکہ ابھی میں نے لاسٹ منتھ لیا ہے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شاید 2000 سے کم میں تھا. اب مجھے پرائس نہیں پتا, لیکن میں ادھر جو ہے نا مینشن کر دوں گی جو باڈی شاپ کی شاپ پہ. یا نہیں تھا تو آپ لوگ باڈی شاپ کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ جائیں, یہ 2000-1500 کی رینج کا ہے. اینڈ یہاں پر الفتح میں کچھ چیزیں یہاں پر مجھے بہت مہنگی لگی, بہت زیادہ. اب جو یہ پورشن ہے یہ 12 پرو سب یہاں پر موجود تھا. وہ چیزیں میں نے نہیں لینی تھی اس لیے مجھے ان کے پرائس کے بارے میں نہیں پتا, نہ میں ان کی طرف گئی ہوں. لیکن جو ٹی شرٹس وغیرہ تھیں جیسے لکاسٹ کی تھی, 11,000 روپے کی کون ٹی شرٹ خریدتا ہے ابھی پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال, میں تو کبھی نہیں خریدوں گی 11,000 روپے کی. 1100 روپے کی ہو ٹی شرٹ ہو ٹھیک ہے فائن, وہ بھی ایکسپینسو لگتی ہے, بٹ لوکلی اگر ہم دیکھیں نا تو ہم تو نہیں خریدیں گے. میں تو کبھی بھی نہیں خریدوں گی 11,000 روپے کی ٹی شرٹ. خیر, جب میں یہاں پر پھر رہی تھی ہم نے یہاں سے کچھ چیزیں لیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی جب کل میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا گروسری ہال جو ہے وہ شیئر کروں گی تب آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں سے کیا کیا خریدا ہے. سامان میں نے بہت خریدا تھا لیکن پرائسز یہ تھی کہ مجھے کمپیریٹیولی کچھ چیزیں ایکسپینسو لگیں اور کچھ چیزیں بالکل نارمل اکنامیکل لگیں. ہاں جی, جب میں نے یہاں اس فلور سے سب کچھ دیکھ لیا, ہیئر ڈائی وغیرہ بھی دیکھا جو مجھے سستا پڑا تھا وہ میں نے لے لیا. اب میں آئی ہوں اس کے فرسٹ مینز فلور پہ. یہاں پر آپ کو بہت ورائٹی ملے گی, بلیو می یہاں پر آپ کو بہت ورائٹی ملے گی کمپیریٹیولی میٹرو کے, کمپیریٹیولی کارفور کے. اینڈ امتیاز میں اتنا گئی نہیں ہوں, مجھے اتنا پتا نہیں ہے. امتیاز جو ہے وہ پرائسز کے لحاظ سے تھوڑا سستا ہے, لیکن امتیاز کا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ سم ٹائمز 2-3 دفعہ بھی ایک چیز کاؤنٹ کر لیتے ہیں, جو کہ میری بہت سی فیملی فرینڈس کے ساتھ ہو چکا ہے. اور کارفور میں میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ابھی میں جب بھی کارفور میں بل پے کرتی ہوں نا تو میں ان کو بولتی ہوں پلیز آپ 2 دفعہ چیز کاؤنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ میرے ساتھ اس دفعہ پہلے 1 دفعہ پہلے ہو چکا ہے. تو یہ چیز آپ نے ان کو بتانی ہے. ہاں جی, تو یہ باربیکیو گرل اینڈ ایوری تھنگ یہاں پر بہت ورائٹی. اگر آپ جائیں گے آپ کو بہت کچھ ملے گا. بچوں کے اتنے مزے مزے کے ٹوائز تھے. اینڈ سب سے جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے نا چیز وہ ہے برتن, وہ ہے برتن اینڈ ڈیکوریشن پیسز. اور برتنوں کی بات یہ ہے کہ برتن یہاں پر بہت ورائٹی تھی بھائی. یہاں پر اتنی پیاری پیاری دیچکیاں تھیں, اتنے مزے مزے کی چیزیں تھیں. اور میں کیا بتاؤں اب آپ کو, وہ جو چیزیں مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی, جو کہ سٹیل کے پینس تھے جو کہ میں لاسٹ ایئر پھر رہی تھی مجھے مل جائیں, وہ مجھے یہاں ملے. بچوں کے کپڑے جن کے نیو بورن بیبی ہونے والے ہیں, ابھی بیبیز ہونے والے ہیں, یا کسی کا بیبی ہوا ہوا ہے اور آپ کو ان کے لیے گفٹس لینے ہیں, تو یہاں پر نیو بورن کی ونزیز کی بھرمار تھی, رومپرز کی بھرمار تھی, باڈی سوٹس کی بھرمار تھی. تو اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں. 2 طرح کی ورائٹی تھی, ایک تھا اکنامیکل مینز 400-500 روپے کی رینج, اور ایک تھے ایکسپینسو. یہ والے کپڑے باہر کے تھے کیونکہ یہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ یعنی کہ اب اگر کسی کے لیے گفٹ لینا ہے تو یہ
आई थिंक 2000 की रेंज के थे, अच्छे थे। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या आपने अपने बेबी के लिए लेना है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी वैरायटी थी बच्चों के कपड़ों की। ऊपर वाला जो फ्लोर है उधर बच्चों के कपड़े हैं, सॉरी बच्चे बाहर खेल रहे हैं बारिश में, लेट देम प्ले। अच्छा जी, और उसके अलावा सिर्फ कपड़े नहीं थे, न्यूबॉर्न्स की हर चीज, कॉट्स, कैरी कॉट्स, उनके कपड़े, लाइक हर चीज, उनके जो फीडिंग चीज होती है ना, स्पून्स एंड प्लेट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ बर्तन, आप देखें कितने मजे मजे के यहाँ पर बर्तन है। अगर आप यहाँ जाए ना, बिलीव मी यू विल लव दिस एरिया। मेरा तो इधर से निकलने का दिल नहीं चाह रहा था, एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं तो गाड़ी में जाते जाते ना रुक गई कि नहीं, मैंने जरा एक दफा बर्तन देखने। तो जब मैं बर्तन देख रही थी तो मुझे मेरी एक अदद सब्सक्राइबर मिल गई, और उनका जो है वो उनका भी अपना खुद का जो है वो यूट्यूब चैनल है, और हर यूट्यूब चैनल इज लेजी एंड क्रेजी व्लॉग्स। अगर आप लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करें एक दूसरे को, ताकि जो है ना, जैसे मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों को देखा, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, उनके व्लॉग्स जाके देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेंगे। खैर एनीवेज, कम बैक टू द व्लॉग। अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, वैरायटी ऑफ कप्स थे। कारफोर में भी मुझे इतने कप्स नहीं नजर आए, इतनी इतनी वैरायटी थी ना बर्तनों की। मैं कहती हूँ इट इज हेवन, हेवन है ये बर्तनों का। मुझे लाइक मानती हूँ मेट्रो पे आपको दो दो किस्म की चीजें मिल जाती हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं, महंगी भी मिल जाती हैं। यहाँ पर वैरायटी ये थी कि बहुत अच्छी थी। एज यू ऑल कैन सी, ये ऑलिव ऑयल के लिए कितना अच्छा था। सॉरी बाहर बहुत बच्चे एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है। बेयर विद मी, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बारिश में जब मैं छोटी थी ना तो मैं नहाती थी, अभी मैं बिल्कुल बारिश में नहीं जाती। तो ये देखिए, ये कितने मजे का है, और ये मुझे इकोनॉमिकल लगे, ये मुझे सस्ते लगे। आप इनकी प्राइस देख सकते हैं अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वाले 28-2700 के थे। ऑनलाइन भी मैंने ये इतने के ही देखे हैं। तो अगर आपके घर में पार्टीज वगैरह होती हैं तो ये जरूर लीजिएगा। आई हैड वन बट आई ब्रोक इट। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं नहीं लूंगी, इंशाल्लाह ताला जब मेरा अपना खुद का घर होगा। अभी तो मैं अपने घर में नहीं रहनी, घर में रह रही हूँ, बट ये एक सरकारी घर है। इंशाल्लाह ताला जब मेरा अपना खुद का घर होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें जरूर लूंगी। बेकिंग की वैरायटी थी। अगर आप बिगिनर हैं, आप बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इधर सब कुछ मिलेगा। अब मैं इन पैन्स की तरफ आती हूँ। ये जो पैन्स आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर आई वाज सर्चिंग फॉर सच पैन्स, और वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। मुझे किसी ने कहा था आप टर्किश ब्रांड देख लें, टिफाल, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला। ये वाले जो पैन्स थे, ये 3000 से 5000 तक की रेंज के थे। बहुत अच्छे हैवी बॉटम वाले पैंट्स थे, और इसमें चीज जलती नहीं है। कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छे हैं, अगर आप जाएं और लें तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। खैर, मुझे बहुत वैरायटी इधर नजर आई, बहुत सारी वैरायटी। आप देख सकते हैं कि पूरे व्लॉग में मैंने आप लोगों को ट्राई किया है कि मैं कवर करूं पूरे का पूरा अल-फतेह, ताकि आप लोगों ने अगर जाना होता है तो आप लोग इधर जरूर जाइएगा। लोग बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि ये इतना वास्ट था, इतना ह्यूज था, कि आपको फील नहीं होता था कि आप जो है ना किधर जा रही हो, कि आपको सब कुछ एक अंडर वन रूफ मिल रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने खरीदा और अपने गाड़ी में रखा और अपने घर ले गए। अब ये पतीले आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े साइज के पतीले थे। ये 9000 और 10,000 के थे, लेकिन ये बहुत बड़े स्टील के पतीले थे। लेकिन मुझे जो है ना थोड़े से चौड़े पतीले अच्छे लगते हैं। उसमें ये होता है कि कुकिंग इवनली होती है। जो बड़े पतीले होते हैं ना, जो बहुत ऊंचे होते हैं, उसमें ना कुकिंग में ये होता है कि ऊपर वाली चीज जो है ना वो वैसी कुक नहीं हो रही होती जो नीचे वाली को हो रही होती है। तो थे बहुत अच्छे। अगर आपको ऐसे पतीले पसंद हैं तो आप लोग जरूर लीजिए ऐसे पतीले। इसके अलावा भी अब मैं आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ, इधर सब कुछ बहुत ही मजे का था। अच्छा, मुझे जो है ना एक अदद मिरर लेना है, एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं वो मिरर जाके मरी रोड से लूंगी। सॉरी बाहर बहुत शोर मच रहा है, सॉरी, लेकिन मुझे इस वक्त आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करना है। ओ माय गॉड, मेरे बैक साइड पे इतनी शदीद किस्म की बारिश है ना, और हमारी लाइट भी चली गई है। खैर, वो बारिश में हो जाता है। एनीवेज, मुझे जो चीज चाहिए थी वो था, अब मैं आपको ही दिखा रही हूँ ना, तो मैंने जाना है मरी रोड, और वहां से मैंने खरीदना है अपने लिए मिरर। जो फुल मिरर होता है ना, वहां पर मरी रोड पे बड़े अच्छे आपको मिल जाएंगे। लेकिन
یہاں پر مررز تھے لیکن مجھے وہ تھوڑے سے مہنگے لگے تھے، وہ بہت اچھے. میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. لائک آپ جب اس کو کھولیں گے تو اوپر آپ کو رنگز کی جگہ الگ ملے گی، نیل پالشز کی الگ ملے گی، لپسٹکس کی الگ ملے گی، ہینگ کرنے کے لیے لائک آپ کی جولری ہینگ کرنے کے لیے الگ جگہ ملے گی، پورا اندر آپ کا پورا ایک ڈریسنگ ٹیبل آ سکتا ہے. اور اس کے بعد آگے فل سائز لینتھ کا مرر مجھے ہے کہ یہاں پر مجھے ایکسپینسو پڑا تھا. 29,000 والا 25 کا وہ بتا رہی تھی جو لڑکی تھی سیلز گرل. سچ اے نائس لونگ گرل. انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی. سوری پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے مجھے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہواؤں کی آواز ہے. سوری ادھر طوفان آیا ہوا ہے. تو خیر وہاں پر مررز بہت ہی زبردست تھے. یہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا مرر. اور یہ تھا کہ یہ بہت اچھا مرر تھا. اسی طرح کا مجھے ڈھونڈنا ہے، اسی طرح کا مجھے لینا ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ میں اسی طرح کا مرر ڈھونڈوں. اگر مجھے مری روڈ پہ ملتا ہے تو وہ میں ضرور لوں گی. یہاں پر یہ جو تھا نا یہ 29,000 کا تھا اور یہ 25 کا مرر تھا. بٹ آئی تھنک اٹس ایکسپینسو. اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کا مرر مجھے کہاں پر مل سکتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. انہوں نے مجھے اور بھی مررز دکھائے. لاسٹ جو مرر تھا نا وہ 15,000 کا تھا. اگر ان کیس مجھے مری روڈ پہ اس طرح کا مرر نہیں ملتا سستا، آئی ایم تھنکنگ کہ 10K تک مجھے مل جائے. تو میں یہ سوچی تھی کہ 10,000 تک کا مل جائے، لیکن یہ کہ اٹ واز ایکسپینسو ہیئر. تو پھر میں نے نہیں لیا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ کو یہ پیک ملیں گے اور آپ اس کو خود ہی گھر میں اسمبل کر سکتے ہیں. سو آئی واز لائک کہ چلو اس طرح کا میں مرر ڈھونڈ لیتی ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے. اگر نہیں ملتا تو پھر مجبوری ہے، مجھے یہیں سے لینا پڑے گا اور پھر مجھے یہیں پر ہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہیں پر آ کے میں اگر 15-16K والا لے لوں. خیر اینی ویز اینڈ میں جب میں نکل رہی تھی میرے ہسبینڈ وغیرہ جو ہے وہ پیمنٹ کر رہے تھے. ایز آئی ٹولڈ یو کہ جب میں نیچے تھی تو ہم اوپر آ گئے تو پھر میرے ہسبینڈ واپس نیچے گئے اور میں اس اوپر والے پورشن میں آ کے تو مجھے تھا کہ میں تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہوں کہ ادھر کیا کیا مل رہا ہے. تو یہاں بہت ویرائٹی تھی. میرے ہسبینڈ نے پیمنٹ کر دی اینڈ دین مائی سن کیم اینڈ ہی سیڈ کہ مما بس چلتے ہیں. میں آپ کو وائنڈ اپ کر کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ذرا یہ پتہ نہیں کس چیز کی پلیٹ تھی. 2 ٹیئر پلیٹ بھی نہیں تھی. اس کے اوپر جو ہے نا وہ عجیب سا ایک لگا ہوا تھا. اب یہ شاید مجھے لگ رہا تھا جولریز میں رکھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. میں نے جو سیلز گرل تھی اس سے پوچھا بھی. اس نے کہا کہ میں کہتی ہوں امپورٹڈ چیزیں تھی ساری، موسٹلی امپورٹڈ چیزیں تھی، اچھی کوالٹی کی تھیں. اسلام آباد میں ہے، F11 میں ہے. اف یو آر انٹرسٹیڈ ٹو گو اینڈ انٹرسٹیڈ ٹو بائی ضرور جائیے گا. آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کری ہوں. ہاں تھوڑی بہت چیزیں ایکسپینسو تھی، تھوڑی بہت چیزیں ریزنیبل تھی کیونکہ جب میں نے خریدی ہیں تب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ چیز سستی ہے اور یہ چیز تھوڑی مہنگی ہے. جو چیز مہنگی تھی وہ میں نے وہاں سے نہیں لی، جو مجھے ریزنیبل پڑی تھی وہ میں نے لے لی. اب یہ یہاں پر کوسٹرز بھی تھے، سب کچھ تھے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو کین فائنڈ اٹ ہیئر. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے بہت ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ الفتح شیئر کیا، بہت ڈیٹیل دکھائی میں نے آپ لوگوں کو الفتح کی. جن لوگوں کی کوئریز ہیں آئی ہوپ میں نے میں نے کوشش کی کہ میں تقریباً 90 اور نہیں تو 90% تو ضرور کور کر لوں تاکہ آپ لوگوں نے اگر کچھ خریدنا ہے تو آپ لوگ ضرور ادھر جائیں. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے with your friends and family and see you inshallah ta'ala tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then take care and Allah Hafiz.